تو علماء کے ہمارے فتوے غلط بھی ہو سکتے ہیں، قرآن کی آیت سے استدلال کرنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، حدیث سے استدلال کرنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ فتوے بہرحال مدلل ہیں۔ اہل حدیث علماء کے فتوے اٹھا کے دیکھ لیں، اگر کوئی بے دلیل فتویٰ ہے تو وہ حجت نہیں ہے۔ بس فتویٰ لفظ کے اندر ذاتی طور پہ کوئی برائی نہیں ہے، نور الامین بھی کہہ چکے۔ ان کی جو کتاب ہے نا فتوے اسلام نہیں، یہ بات مسعود صاحب نے نہیں لکھی ہے، یہ ہیڈنگ صدیق میمن نے دیے، جس کے بارے میں بڑی گھٹیا الفاظ انہوں نے خود اپنی کتابوں میں استعمال کیے ہیں۔ صدیق میمن کا فلور کراسنگ وہ پمفلیٹ پڑھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی علمی حیثیت کیا تھی۔ آگے چلیں۔ اگلا سوال ہے کہ مقلد کے پیچھے نماز ہوندی ہے یا نہیں ہوندی؟ فلور کراسنگ کیا مقلد جس طرح حنفی مقلد جی انہوں نے پیچھے نماز ہوندی ہے یا نہیں ہوندی؟ دیکھیے جی، جس کسی کے عقیدہ کے اندر کفر و شرک شامل ہو، ہے نا، تو اس کے پیچھے نماز ہم نہیں پڑھتے، نہیں پڑھنی چاہیے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جس شخص کے عقیدے کے اندر کفر و شرک شامل ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر عقیدے کو دلیل نہ بنایا جائے کہ بھئی عقیدے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، عقیدہ بلکہ خراب ہو تب بھی نماز ہو سکتی ہے، تو پھر مرزا بھی نماز پڑھتے ہیں، مرزائی بھی حنفی طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ مرزائی ہال میں چلے جائیں آپ کبھی، پھر تو اس کے پیچھے بھی پڑھ لینی چاہیے۔ اگر اس کے پیچھے نہیں پڑھتے، وجہ کیا ہے؟ بھائی ان کے عقیدے خراب ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح دوسروں کے عقیدے خراب ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو مسعودی کہے، چاہے اپنے آپ کو مسلم کہے، چاہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہے، چاہے اپنے آپ کو اہل سنت کہے، چاہے اپنے آپ کو دیوبندی کہے، بریلوی کہے، کوئی بھی ہو، اگر اس کی عقائد خراب ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ علیہ وسلم۔ یہ اگلے سوال اگلا حصہ ہے کہ جب ایک مقلد یا دربار پرست بندہ فوت ہو جاتا ہے، وہ تو اہل حدیث کے دیگر تمام علماء وہ نماز جنازہ پڑھنے چلے جاتے یا پڑھا دیں یا نماز جنازہ ہو رہی ہے تو جنازے شامل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، تقلید کا جو مطلق تقلید کا حکم ہے نا، عام طور پہ تقلید کی بات اقسام ہے۔ اقسام کیسے سامنے آتی ہے؟ لوگوں کے عمل سے۔ مثلا جس تقلید کو کفر و شرک کہا جاتا ہے نا وہ الگ ہے۔ ویسے تو تقلید دین اسلام میں بدعت تقلید کا کوئی تصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تقلید سے۔ قرآن مجید میں اس کی آیت موجود ہے، وَلَا تَقُمْ عَلَيْهِ إِلَّا بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کی پیروی نہیں کرو۔ کفا یکفر کے معنی سے پیروی کرنا، اور تقلید کے معنی ہی بغیر دلیل کسی کی بات ماننا ہے۔ لیکن مقلد میں بھی کیٹیگریز ہیں، ہے نا۔ اگر ایسا مقلد ہے جو کفر و شرک سے بری ہے لیکن تقلید کر رہا ہے تو وہ صرف بدعتی ہے، کفر و شرک سے بری ہے، اس کے عقائد کفر و شرک سے پاک صاف ہیں، ٹھیک ہے، یا عام آدمی ہے اس کو پتہ ہی ہے تقلید کا کفر و شرک سے بچتا رہا ہے، تو اس کی تو نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن جو کفر و شرک والے عقیدے رکھتا تھا، خواہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے، خواہ وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہے، خواہ بریلوی کہے، نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، اس کو سمجھائیں، اس کو سمجھائیں، اور اس کی غلطی حجت نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تقلید جو ہے بتا کے خود وہ ہے جرم ہے، شرک ہے۔ مخلف وہ اپنے جیسے عام لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے تقلید کے سلسلے میں بعض اوقات کچھ معلومات ہوتی ہے اور بعض نہیں ہوتی، لیکن ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے عالم کہتے ہیں بس یہی صحیح ہے، گویا کہ اپنے عالم پر اس کا وہ ہوتا ہے، تو یہ وہ شرک میں مبتلا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے پیچھے نہ نماز پڑھیں گے اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ دیکھیں جو شخص ایسا ہو جو نور الامین صاحب نے بیان کیا کہ وہ قرآن و حدیث آ جائے تب بھی میں اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑوں گا، اپنے عالم کے قول کو نہیں چھوڑوں گا، تو ایسا شخص ہمارے نزدیک نہیں، مفتی تقی عثمانی اور سرفراز خان صفدر دیوبندی صاحب کے نزدیک بھی شرک میں مبتلا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے بھی یہ بات کہی ہے، شاہ اسماعیل دہلوی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ شاہ وہ تو من الشرک، شرک کا شاعر بلکہ یہودیت کا شاعر ہے۔ یہ تک بڑے سخت باتیں لکھی ہیں جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں حجت مانتا ہے، لیکن جو یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ یار میرے سے زیادہ قرآن و حدیث جانتا ہے تو میں اس کی بات فالو کر رہا ہوں، وہ بدعتی ہے، کیونکہ اسلام وہ ایک ایسی چیز پہ عمل کر رہا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑھ، اس کے پیچھے نہ چل، مطلب ہے، کیونکہ کفا یکفو کے معنی لفظی اتباع الاثار، کسی کے قدموں کی پیروی کرنا، نقش قدم پہ چلنا، تو وہ حرام کا مرتکب ہے کہ بغیر دلیل کے عمل کر رہا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بغیر دلیل کے عمل نہیں کرنا، اور تقلید کی تعریف ہی یہ ہے کہ بغیر دلیل کے عمل کیا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو اس کو صرف ہم نہیں، تقلید کرنے والے بھی جو سنجیدہ لوگ ہیں، بعض اللہ نے ان کے منہ سے بھی یہ بات نکلوائی ہے کہ بھائی جو شخص اپنے عالم کی بات کو یا اپنے امام کی بات کو قرآن و حدیث سے تشریح دیتا ہے وہ بلا شبہ مشرک ہے۔ اس سے بھی زیادہ سخت باتیں موجود ہیں، تو ہماری اور ان کی بات میں تفاوت نہیں ہے اس طرح سے۔ واللہ اعلم۔
وہ سوال کرنا چاہ رہے کے بارے ذکر ہو رہے ہیں جی میرے بھائی فرمایا کہ جس آدمی کے گل میر کی بیڈ پڑا نہیں ہے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. ٹھیک ہے نا. اس ٹاپک سے بہت لمبی چوڑی بات ہوئی. جیسے مخالف تھی کافی ساریا گلیں پیش کی. ٹھیک ہے. اس تو بعد ہاں جی یہ میں پوچھنا چاہوں گا تھی یہ مجھے گل کی سا کوئی امیر نہیں. میں کسی کو امیر نہیں مانتا. میں کسی کو امیر نہیں مانتا. ریکارڈنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس تو بعد تھی کسی بیعت بھی نہیں کی یا تاری موت جاہلیت کی موت ہوئی. ہاں جی نہیں ہاں جی تمہیں یہ تاری علم چاہیے اور حکم ہی آ گیا. یہ حکم ہی آ گیا. تھی یہ عمل نہیں کیتا. دیکھیں ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو. ٹھیک ہے. اور جو والدین کے حقوق صحیح طور پہ ادا نہیں کرے گا جسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص بڑا بدبخت ہے. کہو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جو جس کے بوڑھے والدین کو پائے اور اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے. تو جبریل نے کہا آمین. سنیے نا یہ حدیث آپ لوگوں نے ابن حبان وغیرہ میں جس کے بوڑھے والدین ہی نہ ہوں جس کے والدین ہی تو کیا اس پر بھی والدین کے ساتھ فرض ہے؟ اس کے تو والدین ہے ہی نہیں نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا والدین کے اس کے والدین ہی نہیں ہے تو نافرمانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب امام ہوگا تو اس کی بیعت بھی کریں گے. اگر امام ہی نہیں ہوگا تو اس کی بیعت بھی نہیں اور جہلیت کی موت بھی نہیں مریں گے. ورنہ تو پھر مسعود بھی جہلیت کی موت مرائے کیونکہ مسعود نے بھی کسی کی بیعت نہیں کی ہے. مسعود سے پہلے کون امام تھا؟ کوئی نہیں تھا نا. مسعود نے بھی کسی کی بیعت نہیں کی تھی. مسعود کی سب نے کی لیکن مسعود نے کسی کی نہیں کی. تو کیا آپ مسعود کو جہلیت کی موت مرنے والا مانتے ہیں؟ آپ یہی جواب دو گے نا کہ بھائی مسعود کے دور میں تو امیر تھا ہی نہیں تو وہ کیسے اس کی بیعت کرتا. تو ہم یہی کہیں گے کہ جس چیز کو امام کہا گیا ہے وہ حکمران اللہ کے رسول کی حدیث سے ہم نے واضح کیا, دلائل سے واضح کیا. عربی زبان اس بات کی گواہ ہے. عربوں سے پوچھ لیں. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا, حدیث عربی میں ہے. پنجابی میں یا بلوچی میں یا سندھی میں یا اردو میں نہیں ہے نا. عربی کی اصطلاحات ہیں, عربوں سے سمجھیں گے. عربی لغت کو قرآن میں اللہ نے کہا بھی لسان عربی مبین, حدیث بھی عربی میں. تو امام حکمراں کو کہتے ہیں. اس وقت کوئی ایسا اسلامی نظام قائم کرنے والا حکمراں نہیں ہے. لہٰذا اگر ہم بیعت نہیں کریں گے تو ہم جہلیت کی موت نہیں مریں گے. جیسے کہ مسعود کے دور میں کوئی امام نہیں تھا تو مسعود نے اس کی بیعت نہیں کی تو مسعود بھی جہلیت کی موت نہیں مرا. اگر اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہلیت کی موت مرے تو آپ کا مسعود بھی جہلیت کی موت مرا. جو ہے وہ یہ الگ سوال ہے نا, اس کا میں الگ سے جواب دیتا ہوں آپ کو. میرے ساتھ آپ جب بھی کراچی تشریف لائیں میرا نمبر نوٹ کر لیجئے 0333-380-3584 0333 380 3584. یہ میرا نمبر ہے. یہ نمبر آپ نوٹ کر لیں. جب بھی کراچی تشریف لائیں مجھے کال کیجیے گا. میں ہاں بھلے میں آپ کی خدمت میں آ جاؤں گا. کاٹ دیجیے گا. میں آپ کی خدمت میں آ جاؤں گا تو وہاں سے دونوں چلیں گے امام غربا کے پاس. اگر وہ یہ کہہ دے کہ جاہلیت سے مراد کفر کی موت ہے اور بیعت شرائط ایمان میں سے ہے نا, تو پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ بہت بڑے محقق آدمی ہیں. شرف زبانی کی کیا بات ہے؟ میں اس سے پوچھ چکا ہوں, میں اس کے پاس جا چکا ہوں. اس نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک شرط ایمان نہیں ہے. آپ یہاں نماز پڑھائیں, میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں, حالانکہ اب مجھے معلوم ہے آپ نے میری بیعت نہیں کی ہے. بھائی بندہ اپنی زبان سے خود کہے گا نا. مثال کے طور میں کہوں سید بھی آپ مجھے ذلیل آدمی سمجھتے ہیں, آپ بولیں گے نہیں جی میں تو آپ کو ذلیل نہیں سمجھتا. بات ختم ہے. آپ بولیں گے مجھے یقین کرنا چاہیے نا. وہ ایک مسلم آدمی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ہمارے نزدیک نہ تو شرائط ایمان میں بیعت اور نہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو اپنا جاہلیت سے مراد کفر کی موت ہے. ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ جی وہ گناہ گار ہوگا, جیسا کہ شروع میں مسعود صاحب سمجھتے تھے. اجتماعیت اور اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ جماعت کو چھوڑنا عظیم گناہ ہے. تو گناہ جو ہے وہ کفر نہیں ہوتا ہے. ہر گناہ کو دیکھیں میں غربا والوں سے اگر بات کرنے آتا تو میں ان کی تحریر لے کر آتا, اور اگر آپ نے ان کی تحریر پڑھی ہے تو لائیے مجھے دکھائیے. یہ حدیث تو کوٹ کی ہے لیکن مطلب جاہلیت سے وہ جاہلیت کی موت مرے گا یہ تو کوٹ کی ہے, لیکن جیسے مسعود PhD نے آئینہ دار 531 میں لکھا کہ بیعت شرائط ایمان میں سے ہے اور کفر کی موت سے بچنے کے لیے, ہاں کفر کی موت سے بچنے کے لیے بیعت کرنا شرط ہے. تو یہ شرط انہوں نے قرار نہیں دیا. اس کی دلیل یہ ہے نا, میرے سامنے عبد الرحمن سلفی نے بدی الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. میرے سامنے عبد الرحمن سلفی نے عبداللہ ناصر کے پیچھے نماز پڑھی ہے.
میرے سامنے عبداللہ ناصر رحمانی کے پیچھے عبدالرحمن سلفی جو امام غربا ہے اس نے نماز پڑھی ہے، اور غربا والے ہمارے یہاں نماز پڑھتے ہیں، ہم نے تو بیت